5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، ہر ایک نے اپنی قوم کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نشانیاں بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا ہے۔ چنانچہ 1000 تبدیلیوں کے باوجود آج تک تورات و انجیل میں وہ علامات اور نشانیاں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں موجود تھیں۔ خود تورات و انجیل والے بھی اس حقیقت سے خوب واقف ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات و انجیل دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کتابوں میں بیان کردہ نشانیوں کی بنا پر اپنے بیٹے کی طرح خوب پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان میں سے ایک جماعت جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 146۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 6۔ ایک مرتبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ دلائل النبوہ للبیہقی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے متعلق پیشن گوئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے، وہ تنہا ہی رہتے ہیں، تنہا ہی مریں گے اور تنہا ہی اٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ وہ مقام ربضہ میں اکیلے جا کر رہے، وہیں تنہائی کی زندگی گزاری، وہیں وفات پائی۔ ان کے پاس اس وقت صرف ان کی بیوی اور غلام تھے۔ دلائل النبوہ للبیہقی۔ ایک فرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ۔ قرآن کریم میں ہے، اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 23۔ فائدہ: توکل یہ ہے کہ ہر معاملے میں یہ سمجھے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور اپنے کو ہر معاملے میں اس کا محتاج سمجھے۔ یہ توکل ہر معاملے میں فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں مغفرت اور طلب رحمت کی دعا۔ مغفرت اور طلب رحمت کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، بے شک تو بڑا ہی مہربان ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 109۔ ایک اہم عمل کی فضیلت والدین کے لیے دعائیں کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے اور وہ شخص ان کی نافرمانی کرنے والا ہو، تو اگر وہ ان کے لیے ہمیشہ دعا و استغفار کرتا رہے تو وہ شخص فرمانبرداروں میں شمار ہو جائے گا۔ شعب الایمان۔ ایک گناہ کے بارے میں نقصان کے بعد کی آسانیوں پر اترانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری ان نشانیوں کے بارے میں بھی شرارت کرنے لگتے ہیں، یعنی موجودہ آسانیوں میں پڑھ کر
گزری ہوئی مصیبتوں کو جھٹلاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ انہیں ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 21۔ دنیا کے بارے میں، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر سوئے ہوئے تھے۔ جب اٹھے تو جسم مبارک پر اس چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ اس حالت کو دیکھ کر ہم نے عرض کیا کہ اگر حضور فرمائیں تو ہم بستر کا انتظام کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دنیا سے یعنی اس کے ساز و سامان اور راحتوں سے کیا لینا؟ میرا تعلق دنیا کے ساتھ بس ایسا ہے جیسا کہ کوئی مسافر کچھ دیر سایہ حاصل کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹھہرے اور پھر اسے چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چل دے۔ ترمذی۔ آخرت کے بارے میں، جنت اور جہنم کا ایک ایک قطرہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کا ایک قطرہ تمہاری اس دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا کو میٹھا کر دے، اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا کو تمہارے لیے کڑوا کر دے۔ ترغیب و ترہیب۔ طب نبوی سے علاج، آنکھوں کی حفاظت کا نبوی طریقہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین بار آنکھ میں سرما لگاتے تھے۔ ابن ماجہ۔ فائدہ: سرما آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کی روشنی کے لیے مفید ہے اور بیکار چیزوں کو نکال باہر کرتا ہے۔ طب نبوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو قرض دے، پھر وہ قرض دار اس کو کوئی ہدیہ دے یا اپنی سواری پر سوار کرے تو نہ ہدیہ قبول کرے نہ اس کی سواری پر سوار ہو، البتہ اگر اس قرض کے معاملے سے پہلے اس قسم کا برتاؤ دونوں میں تھا تو کوئی مضائقہ نہیں۔ ابن ماجہ۔